السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب، کیسے مزاج ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک حدیث جو ہے وہ پڑھی ہے، تو اس کے متعلق کچھ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ وہ روایت ہے جس کے بارے میں آج کے جو مسلمان ہیں یا آج کے جو انسان ہیں، اگر وہ اس دور میں، اس گھٹن دور میں، اس فتن دور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور کسی ایسی چیز پر یعنی ایک نیک عمل پر، نیکی پر عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر چلتے ہیں، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے تو اس میں عمل کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے بنسبت جیسے صحابہ کرام کے دور میں تھا۔ تو حدیث جو ہے، پہلے ہم حدیث پڑھیں گے، پھر اس کے اوپر جو ہے ہم جو ہے نا بات کریں گے۔ اصل میں اس حدیث میں کچھ لفظ ایسے آئے ہیں جس پر لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے جو یعنی آج کے زندگی کے جو ہم لمحات گزار رہے ہیں، یہ زیادہ گھٹن ہے یا زیادہ مشکل ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے، کیونکہ ان کے دور میں بہت ساری ایسی چیزیں نہیں تھیں، یعنی ایسے فتنے نہیں تھے جس کو ہم جو ہے فیس کر رہے ہیں، سامنا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کے لیے زندگی گزارنا بہت ہی آسان تھا، یعنی نماز والی زندگی، زکوٰۃ و صدقات والی زندگی، اذکار والی زندگی اور برائیوں سے بچنے والی زندگی۔ تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی آسان تھا، ہمارے لیے تو مشکل ہے۔ تو اس لیے اس حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اگر کوئی عمل اس دور میں، اس وقت اگر ہم کریں گے اس فتن دور میں، تو ہمیں 50 صحابہ کرام کے برابر اجر ملے گا۔ وہ جو اس حدیث کے الفاظ ہیں اسی سے وہ جو ہے نا یہ اخذ کر رہے ہیں۔ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید بات کریں گے۔ جی جناب، تو یہ ہے وہ روایت۔ ابو امیہ شعبانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو ثعلبہ، آپ اس آیات کریمہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی علیکم انفسکم کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم نے اس کے متعلق یعنی صحیح واقع اور صحیح جو ہے صاحب علم و خبر سے پوچھا ہے۔ میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا، بلکہ تمہیں چاہیے نیکی کا حکم دیے جاؤ اور برائی سے روکتے رہو، حتیٰ کہ جب دیکھو کہ حرص اور بخیلی کی اتباع ہونے لگی ہے تو لوگ خواہشات نفسانی کے در پہ ہو گئے ہیں اور دنیا ہی کو ترجیح دینے لگے ہیں اور آخرت کو بھول گئے ہیں، اور ہر رائے والا اپنی رائے اور بات ہی کو ترجیح دیتا ہے تو اس پر خوش اور اصرار کرتا ہے۔ تو پھر اپنے آپ کو لازم پکڑ لو اور عوام کی فکر چھوڑ دو، دوسروں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی، بلا شبہ تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں، ان میں دین و شریعت پر صبر کرنا، اس پر ثابت قدم رہنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا انگارہ پکڑنا۔ ان لوگوں میں دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والوں کو اس جیسے 50 عاملوں کا ثواب ملے گا۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ عتبہ کے علاوہ مجھے دوسروں نے بتایا کہ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان لوگوں میں سے 50 عاملوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا، تمہارے 50 عاملوں کے برابر۔ جی، تو یہ وہ حدیث تھی جو آپ نے ابھی ملاحظہ فرما لی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کے جو یہ حدیثیں آپ نے سنی ہے، یہ حدیث اصل میں ضعیف ہے۔ اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف کہا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ضعیف کو حدیث کس طرح قرار دیتے ہیں؟ کیا وہ کسی حدیث کو کہہ دیں کہ یہ ضعیف ہے تو ان کے کہنے سے ضعیف ہوتی ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی البانی صاحب ضعیف کہہ رہے ہیں، یا البانی صاحب کا تو نہیں نا دین، یا البانی صاحب کی تو نہیں نا گواہی مانی جائے گی۔ بالکل درست بات ہے۔ یہ شیخ البانی صاحب نے اس میں جو راوی ہیں ان پر جرح کی ہے، یعنی ان راویوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہیں، یا پھر ایک راوی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجہول ہے، اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، ایک راوی کو انہوں نے لین الحدیث کہا ہے، یعنی جو اس میں ایک راوی ہے عمر بن جاریہ، ایک راوی ہے اس میں، اس کو انہوں نے یہ لین الحدیث کہا ہے، اور لین الحدیث جو ہوتا ہے راوی وہ ضعیف ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. اس کی روایت میں جو ضعف ہے وہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ہی اس میں آپ ملاحظہ فرما لیں گے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اس کا متن جو ہے اسی سے ہی ایک بات سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ 50 صحابہ کرام کا جو لفظ آ رہا ہے، یعنی تم جیسے 50 لوگ، تو کیونکہ وہ پوچھنے والے صحابی رسول تھے، تو یہاں سے کچھ لوگوں نے یہ مراد لیا، دیکھیں جی ہمارا جو عمل ہے تو وہ 50 صحابہ اکرام سے بھی افضل ہو سکتا ہے اس دور میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ سب سے پہلے کہ تو یہ دلیل نہیں بنے گی کوئی، یہ روایت ہی ضعیف ہے. یہ اور کتابوں میں بھی موجود ہے، جہاں کہیں بھی یہ آئے اس کے ساتھ یہ دو راوی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. جس وجہ سے یہ ضعیف ہو رہی ہے. پھر اگر فرض کریں ہم اس حدیث کو مان لیں تو اس حدیث کے بارے میں ہم کیا کہیں گے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے، جس میں عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا. اور جھگڑا بھی اس بات پہ ہوا تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے کہ آپ ہم سے پہلے اسلام قبول کر کے یہ ہم پر یہ اکڑ یا کوئی ہمارے اوپر بڑا ہونے کو آپ جتاتے ہیں. اس طرح کے کوئی الفاظ بولے تھے، یہ حدیث میں ہیں، جس سے پھر وہ جو ہے ان کے آپس میں تلخ کلامی ہوئی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، کیونکہ اگر یہ ایک جو مٹھی اللہ کی راہ میں صدقہ کریں اور تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کرو تو تم ان کے اجر کو نہیں پا سکتے. ایک تو چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے بعد ہیں، پھر اس کے بعد ہیں، پھر اس کے بعد ہیں. یعنی یہ 3 زمانے، یہ 3 ڈگریاں ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا. پھر ایک جگہ پہ خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ان کا زمانہ اچھا ہے، پھر ان کا اچھا ہے. پھر اسی طرح جو ہے نا اللہ کے رسول نے زمانے گنوائے، پھر کہا کہ یہ اس کے بعد جو ہے زمانے بدتر ہوتے جائیں گے، وقت جو ہے اور بدتر ہوتا جائے گا. تو یہ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اگر ہم اس حدیث کو مان بھی لیں تو پھر اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں بھی ہمارے اوپر بہت گھٹن جو ہے نا وقت آئے گا، اتنا کا دور آئے گا. ٹھیک ہے. تو اگر وہ اس سے بچے گا تو اس کو ان کے برابر کا اجر ملے گا. تو برابر کا اجر ملنا تو ایک فضیلت ہو گئی اس عمل کی، جو عمل ہم کریں گے یا جس سے بچیں گے. ایک چیز جو صحابہ کرام کا مقام ہے اس کو ہم کیسے پائیں گے، ایک چیز. اب ایک اور حدیث ہے، ہم اکثر سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے کہ جو علماء کرام ہیں دین کا کام کر رہے ہیں تو یہ علماء جو ہیں نبیوں کے وارث ہیں، یعنی کہ یہ حدیث ہم اکثر سنتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. تو کیا ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے علماء کرام کو کہ یہ نبی ہیں یا نبی جیسے ہیں، ایسے کہیں گے؟ ہم کبھی نہیں کہیں گے. اب تو ہم برا بھلا ہی علماء کرام کو کہتے ہیں، وہ کیونکہ ہم کہتے ہیں جی زیادہ تر علماء کرام جو ہیں لوگوں تک حق نہیں پہنچا رہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے جو مجھے سمجھ آتی ہے، پہلے نمبر پہ یہ روایت ضعیف ہے، اس سے کوئی دلیل پکڑی نہیں جائے گی. یا تو پہلے اس کی سند صحیح کرے کسی اور متن سے، یا ان دونوں راویوں کا جو ضعف ہے اس ضعف کو ختم کیا جائے، یعنی کوئی محدثین اس کا ضعف ختم کرے، یعنی گواہی دیں کہ جی اس میں یہ ضعف نہیں ہے، تو پھر تو بات ٹھیک ہو جائے گی. اگر یہ بات اسی طرح ہی ہے تو پھر یہ روایت ضعیف ہے. دوسری بات صحابہ کرام کا جو مقام ہے ہم اس کو نہیں پا سکتے. اور جو خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جس میں کہا ہے کہ احد پہاڑ جتنا بھی آپ سونا خرچ کریں تو میرے صحابہ کے اجر کو نہیں پا سکتے، تو یہ ہمارے لیے قطعی یعنی کہ پکی دلیل ہے. تو اسی سے ہی دلیل لیتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. باقی نیکیاں کرنے کے بعد اگر آپ اتنی نیکیاں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انبیاء کے ساتھ بٹھا دیتا ہے یا صحابہ کرام کے ساتھ بٹھا دیتا ہے تو یہ ایک فضیلت ہے، تو ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے.
لیکن یہ کہتے پھرنا کہ جی یہ دیکھیں 50 صحابہ کے بارے میں آیا کہ ہم ان سے بھی زیادہ اجر کما سکتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے، اس پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔